الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 71 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی باب الرہن، اس سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے، اور اس میں مختلف ابواب ہیں آج کے لیسن میں، تو سبھی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی چند حدیثیں پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تشریحات بھی دیکھیں گے تاکہ بات سمجھ بھی آ جائے۔ سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ ہے رہن کا۔ حضر میں رہن کا بیان۔ اب رہن کس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں توضیح باب کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، رہن کے معنی مطلقاً روکنا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہر شخص اپنے کیے ہوئے پر گرفتار ہے۔ فقہ میں رہن کے معنی یہ ہیں دوسرے کے مال کو اپنے حق میں اس لیے روکنا کہ اس کے ذریعہ اپنے حق کو کلن یا جزءاً وصول کرنا ممکن ہو۔ اسے عرف میں گروی رکھنا بولتے ہیں۔ جو چیز گروی رکھی گئی اسے مرہون یا رہن کہتے ہیں، اور رہن رکھنے والے کو راہن، اور جس کے پاس رکھی ہے اسے مرتہن کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نے 3 لفظ یاد کر لینے ہیں کہ رہن جو چیز گروی رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مرہون بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، اور جو رکھ رہا ہے اس کو راہن، اور جس کے پاس رکھی جاتی ہے اسے مرتہن۔ شرکت کے ساتھ رہن کو یہ مناسبت ہے کہ شرکت میں ایک چیز پر چند آدمیوں کو حق ملکیت حاصل ہوتا ہے، اور رہن میں شے مرہون میں 2 شخصوں کا حق مشترک، راہن کا اس میں ملکیت کا حق ہے اور مرتہن کو حق حبس یعنی روکنے کا۔ شے واحد میں 2 شخصوں کے حقوق ثابت ہوتے ہیں، جیسے شرکت میں، پارٹنرشپ میں۔ فرق یہ ہے کہ شرکت میں یکساں حق ثابت اور یہاں حقوق مختلف ہیں۔ رہن کا جواز قرآن مجید سے ثابت ہے، مگر اس کا ذکر سفر کی حالت میں ہے۔ ارشاد ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ پاؤ تو قبضے میں دیا ہوا گرو ہو۔ اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ حضر میں شاید جائز نہیں، اس لیے امام بخاری نے یہ باب قائم فرمایا۔ مطلب سفر ہو یا حضر، دونوں میں رہن رکھوانا بالکل جائز۔ حدیث نمبر 1422 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرع کچھ جو کے عوض رہن رکھی، اور میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور بودار چربی لے کر حاضر ہوا، اور میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ آل محمد کے پاس آج کل صرف 1 صاع غلہ ہے، حالانکہ وہ 9 گھر ہیں۔ اس کی شرح میں لکھا ہے، یہودی کی دعوت قبول کرنا اور اس کے یہاں زیرہ رہن رکھنے کی وجہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ظاہری عسرت کا یہ عالم تھا، اس حالت میں امت کی آسانی کے لیے یہودی کی دعوت بھی قبول فرمائی اور زیرہ بھی رہن رکھی۔ یہ فقر غریبی اختیاری تھا، مگر امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ورنہ صحیح احادیث میں ہے کہ فرمایا، اور خود بخاری میں ہے کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ حدیث نمبر 1424، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواری کا جانور جب مرہون ہو تو اس کے خرچے کے مطابق اس پر سواری کی جائے گی، اور دودھ والا جانور مرہون ہو تو
اس کے خرچے کے مطابق اس کا دودھ پیا جائے۔ اس کا خرچہ اس پر ہے جو اس پر سواری کرے اور اس کا دودھ پیے۔ اس کی تشریح بڑے توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ حضرت ابراہیم نخعی اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ظاہریہ، یہ فرقہ ظاہریہ، اس کے کچھ لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ چونکہ راہن پر رہن کا نفقہ واجب ہے، اس لیے وہ نفقے کی مقدار رہن سے سواری کا کام لے سکتا ہے اور اس کا دودھ پی سکتا ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے، یعنی کہ جو بھی ہم نے پڑھی۔ اب احناف کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام سفیان ثوری، حضرت امام اعظم کے صاحبین حضرت امام مالک کا مذہب یہ ہے، راہن رہن سے نہ سواری کا کام لے سکتا ہے نہ اس کا دودھ پی سکتا ہے، اس لیے کہ راہن کو یہ حق دینا رہن کے معنی کے منافی ہے، جو نص قرآنی سے ثابت ہے۔ ارشاد ہے فَرِحَانٌ مَقْبُودَہ، اس کا صریح مفہوم یہ ہے کہ رہن مرتہن کے قبضے میں ہو، اور ظاہر ہے کہ راہن کو سواری اور دودھ نکالنے کا حق دینا مرتہن کے قبضے کے منافی ہے۔ رہ گئی یہ حدیث تو یہ مجمل ہے، اس میں یہ نہیں کہ سواری یا دودھ پینے کا حق راہن کو ہے یا مرتہن کو۔ اگر اسے راہن کے لیے حق ثابت مانے تو فریحان مقبودہ کے معارض، اور مرتہن کے لیے مانے تو آیت ربا کے معارض، کیونکہ اس میں قرض سے نفع حاصل کرنا ہوا، یہ یقیناً سود ہے۔ اس کا احتمال ہے کہ یہ حدیث آیت رہن اور آیت ربا یا ان میں سے کسی ایک سے منسوخ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی امام شعبی کا مذہب یہ تھا کہ رہن سے انتفاع یعنی نفع حاصل کرنا جائز نہیں، اور حدیث کے راوی کا مذہب جب اس کی حدیث مروی کے خلاف ہو تو یہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک اس حدیث کا منسوخ ہونا ثابت ہے۔ اب میں نے یہ حدیث پاک اور اس کی شرح دانستہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، صرف ایک بات آپ پلے سے باندھ لیں، یعنی کہ اپنے دل کے گلدستے میں یہ پھول سجا لیں کہ دیکھیں جب ہم کوئی آیت یا حدیث پڑھیں وہ بظاہر احناف کے مذہب، مسلک، طریقے کے خلاف آپ کو نظر آئے تو گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، ٹینشن میں نہ آئیں۔ اس آیت کی تفسیر جو ہمارے سنی، حنفی، بریلوی علماء نے کی وہ چیک کر لیں، اسی طرح اس حدیث پاک کی ہمارے سنی، حنفی، بریلوی علماء نے کیا تشریح لکھی ہے وہ دیکھ لیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ بخاری پڑھ رہے ہیں، اور بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث نقل کی ہے، انہوں نے بس حدیث لکھی ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ منسوخ ہے کہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان کا جو کام تھا کہ صحیح سند کے ساتھ معتبر راویوں سے جو بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب اقدس سے نکلی ہے وہ اپنی اس کتاب میں انہوں نے درج کر دی۔ اب اس پہ کس امام کا عمل ہے کس کا نہیں ہے یہ ائمہ فقہ جانے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث جس کی ہم شرح پڑھ رہے ہیں یہ منسوخ ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ منسوخ ہے کیونکہ جو چیز رہن رکھی جاتی ہے اسے نفع جائز نہیں ہے، اور جو حدیث کے راوی ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، مگر اس کے باوجود امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام ابراہیم نخعی ان کا یہ مذہب ہے۔ تو یہ اختلاف جو ائمہ میں ہوتا ہے اس طرح کا علمی اختلاف، ٹھیک ہے، تو یہ ان روایتوں یا ان آیتوں یا ان حدیثوں یا ایسی باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر ایک کی تحقیق، ہر ایک کی ریسرچ الگ الگ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ذہانت اور ذہن الگ الگ دیے ہیں، ہر بندے کا سوچنے کا انداز الگ ہے، ایک ہی کتاب کو دو لوگ پڑھتے ہیں، مختلف اینگل سے پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے امت میں اختلاف موجود ہے۔ مگر اہل سنت و جماعت 4 گروہوں میں اس وقت منقسم ہے۔
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں ائمہ میں سے ایک امام کی تقلید آپ کریں، انہوں نے جو فرما دیا، چاہے بظاہر آپ کو کسی حدیث کے مطابق نہ لگے ان کا فتویٰ، پھر بھی آپ اس امام مجتہد کے فتوے پہ عمل کریں تو آپ بری ذمہ ہیں۔ کیوں؟ قرآن میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مفہوم ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اہل علم سے مراد علماء ہیں، اہل ذکر سے مراد علماء ہیں، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر تقلید کے حساب سے یہ ہے کہ جو امام مجتہد ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، تو ان کی تقلید کر کے، اور جو مجتہد خود ہے وہ اپنے اجتہاد پہ عمل کر کے راہ نجات پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی میں عافیت ہے۔ تو یہ علم حدیث کا یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی اہم ایک نقطہ آپ کو میں نے عرض کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کو کئی مقامات پہ کام دے گی۔ حدیث نمبر 1425 ہے ابن ملیکہ۔ یہ نام جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کی عربی نام بھی دیکھ لیا کریں اوپر، تو میں اس کو ملیکہ پڑھنے لگا تھا، مگر اوپر عربی میں نے دیکھا تو ملیکہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو اس طرح میں نے پڑھ دیا آسانی سے درست۔ ابن ملیکہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لکھا تو انہوں نے تحریر فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ قسم مدعا علیہ پر ہے۔ تشریح میں ہے، قصہ یہ ہوا کہ دو عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی موزہ یا چپل سی رہی تھی، ایک کی ستالی اس کی ہتھیلی میں چبھ گئی، اس نے دوسری عورت پر الزام لگایا کہ اس نے چبو دیا ہے۔ معاملہ ابن ملیکہ کے پاس آیا تو انہوں نے حضرت ابن عباس کو لکھا۔ حضرت ابن عباس نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اگر لوگوں کے محض دعویٰ پر انہیں دے دیا جائے تو پھر کچھ لوگوں کی جانیں اور اموال مفت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ، اس عورت کو اللہ کی یاد دلاؤ اور یہ آیت تلاوت کرو، بے شک جو لوگ اللہ کی عہد اور قسموں کے عوض تھوڑی پونجی خریدتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لوگوں نے اس عورت کو اللہ کی یاد دلائی تو اس نے اقرار کر لیا۔ ابن عباس نے یہ بھی لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم مدعا علیہ پر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بذریعہ خط روایت حدیث کا وہی درجہ ہے جو سما کا ہے۔ بہقی میں یہ حدیث پوری یوں ہے کہ اگر محض دعویٰ پر دے دیا جائے تو لوگ خون اور مال کا دعویٰ کرنے لگیں۔ بینہ یعنی گواہ دینا مدعی پر ہے اور قسم مدعا علیہ پر، حدود میں قسم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہر دعویٰ میں مدعا علیہ کے انکار کے بعد ثبوت مدعی پر ہے، بلا ثبوت فیصلہ حرام۔ جب مدعی کے پاس ثبوت نہ ہو تو اموال میں یعنی کہ مالی جو معاملات ہیں ان میں مدعا علیہ پر قسم ہے۔ مطلب میں نے کسی پہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے میری چیز چرا لی ہے تو مجھے گواہ دینے چاہیے۔ اگر میرے پاس گواہ نہیں ہیں تو جس کو اوپر میں نے الزام لگایا ہے نا وہ قسم کھا لے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ حدود میں ہمارے یہاں قسم نہیں، ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ فرمایا بینہ مدعی پر ہے اور قسم مدعا علیہ پر، مگر قسامت میں اسے ابن عدی نے کامل میں اور دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تفصیل بحث آگے آ رہی ہے۔ آگے ایک باب ہے فی العتق و فضلہ، غلام آزاد کرنے اور اس کی فضیلت کے بیان میں۔ آج کل غلام بندی کا دور تو نہیں ہے تو ہم اس کو بھی تفصیل تو نہیں پڑھیں گے، مگر پھر بھی حصول برکت کے لیے چند حدیثیں انشاءاللہ تعالی ضرور دیکھیں گے، تاکہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی ہے، تو تھوڑی سی معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ عز و جل کی ارشاد کے بیان میں گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا رشتہ دار یتیم کو، ان آیات کے پہلے ارشاد فرمایا
پھر بلا تعمل گھاٹی میں نہیں کودا، اور تو کیا جانتا ہے گھاٹی میں کودنا کیا ہے؟ گردن چھڑانا۔ یعنی جس نے بلا تعمل یہ اعمال حسنہ کیے اور مومن صالح ہے تو وہ رحمت الہی کا مستحق ہے، اس سے غلام آزاد کرنے کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس نے فخریہ کہا تھا، میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں کثیر مال صرف کیا ہے۔ گھاٹی میں کودنے سے مراد مشقت برداشت کرنا ہے۔ یومن ذی مسغبہ سے مراد قحط اور گرانی کا زمانہ ہے۔ غلام آزاد کرنے اور قحط و گرانی میں یتامہ اور مساکین کو کھلانا نفس پر شاق ہوتا ہے، اس لیے اسے گھاٹی میں کودنے سے تعبیر فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ اس بدبخت نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں، دشمنی میں مال برباد کیا، اسے ان نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ آگے عنوان ہے کتاب المکاتب۔ مکاتبت اور اس کی قسطوں کا بیان کے سال میں ایک قسط ہے۔ تعلیق نمبر 475 ہے۔ ابن جریج نے کہا، میں نے امام عطا سے پوچھا، جب مجھے معلوم ہو کہ غلام کے پاس مال ہے تو مجھ پر واجب ہے کہ اس سے مکاتبت کر لوں؟ فرمایا، میری رائے یہی ہے کہ واجب ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم تھے، اس سے دنیا کی سب سے زیادہ درماندہ قوم غلام اور لونڈی کو بھی حصہ وافر ملا۔ اس دور کے عالمی تمدن اور قانون کی مجبوری کی وجہ سے غلامی کا رواج بالکلیہ ختم نہیں فرما سکے، مگر غلاموں کے نجات کی بہت سی صورتیں نکال دیں۔ بالکلیہ ختم کرنے میں بہت بڑی دشواری یہ تھی، پوری دنیا میں یہ رواج تھا کہ فاتح مفتوح قوم کو غلام بنا لیتی۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کا پابند فرما دیتے کہ یہ کسی کو غلام نہ بنائیں، مسلمان تو اس کی پابندی کرتے اور وہ دوسری قوموں کو غلام نہ بناتے، مگر دوسری قومیں مسلمانوں پر اگر فتح پاتی تو انہیں غلام بناتی۔ اس میں مسلمانوں کی یک طرفہ تذلیل تھی، اس لیے اس وقت غلامی پر مکمل پابندی کسی طرح مناسب نہ تھی۔ البتہ اس میں انسانی قدروں کا لحاظ کر کے کافی اصلاح فرمائی، ان کے ساتھ انسانی رویہ کی ترغیب دی۔ فرمایا، جو کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جو پہنے انہیں بھی پہناؤ، طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ مزید برآں غلام آزاد کرنے پر عظیم ثواب ارشاد فرمائے، خاص موقعوں پر آزاد کرنے کا خصوصیت سے حکم فرمایا۔ بہت سی خطاؤں پر غلام آزاد کرنے کو کفارہ رکھا۔ مزید برآں آزاد ہونے کے لیے آسان اصول ارشاد فرمائے، انہی میں ایک مکاتبت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غلام اور آقا آپس میں طے کر لیں کہ غلام اتنا مال کما کر ادا کر دے تو وہ آزاد ہے۔ اس عقد کی روح سے غلام کو مکاتب اور آقا کو مکاتب کہتے ہیں۔ اس کے پہلے بعض نسخوں میں یہ باب لکھا ہوا ہے، باب اسم من قذف مملوکۃ المکاتب، مگر اس کے ضمن میں کوئی حدیث تحریر نہیں۔ بظاہر یہ کسی نساخ کی زیادتی ہے، اس کو ابواب مکاتبت سے کوئی خاص مناسبت بھی نہیں۔ کتاب الحدود میں یہ باب مذکور اور وہاں کی مناسب بھی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ امام عطا کو وجوب کا یقین نہیں تھا، مگر کچھ تردد تھا۔ تعلیق نمبر 476۔ اور عمر بن دینار نے کہا، میں نے امام عطا سے پوچھا، مکاتبت کا وجوب آپ کسی سے روایت کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی کہ موسیٰ بن انس نے خبر دی ہے کہ سیرین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کا سوال کیا اور وہ بہت مالدار تھے۔ حضرت انس نے انکار کر دیا تو سیرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے حضرت انس سے فرمایا کہ اس سے مکاتبت کر لو۔ حضرت انس نے انکار کیا تو انہیں درے سے مارا۔ حضرت عمر یہ آیت تلاوت فرماتے، ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں خیر جانو۔ اب حضرت انس نے ان سے مکاتبت کر لی۔ اچھا، اس کی تشریح میں لکھا ہوا ہے، جب غلام کے پاس مال ہو اور مکاتبت کا مطالبہ کرے تو مولا پر مکاتبت واجب ہے یا نہیں؟
جمہور کا قول یہ ہے کہ اب بھی واجب نہیں، مستحب ضرور ہے، اس لیے کہ اس پر اجماع ہے کہ کوئی آقا اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے غلام کو بیچ دے، اگرچہ دگنی تگنی قیمت ملے۔ پھر مکاتبت پر کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے جو حقیقت میں بلا عوض آزاد کرنا ہے؟ اس لیے غلام رہتے ہوئے جو کچھ کماتا ہے وہ اس کی آقا کی ملک ہے، اس کی روح سے مکاتبت کے بعد بھی جو کمائے گا وہ آقا کی ملک ہوگا، اس لیے کہ مکاتبت کی رکیت ابھی باقی ہے۔ اس طرح بدل کتابت ادا کرنا ایسا ہے گویا غلام مولا کا مال مولا کو سپرد کر رہا ہے۔ جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ حضرت عمر کے مذکورہ بالا عمل سے دلیل لاتے ہیں، کیونکہ اگر مکاتبت واجب نہ ہوتی تو حضرت عمر درہ نہیں مارتے۔ پھر قرآن مجید میں فقاتبوہم صیغہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہے۔ اقول وہو المستعان، اصل اس بارے میں سورہ نور کی آیا مذکورہ ہے کہ فرمایا تمہارے غلاموں میں جو کتابت چاہتے ہوں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں خیر جانو، اور انہیں اللہ کے اس مال سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے۔ آیت کے سباق میں جو بھی غور کرے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ امر وجوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے ہے، اس لیے کہ اس آیت میں خیرہ سے مراد مال نہیں صلاح و تقوی ہے، کیونکہ جب اس موقع پر فی لاتے ہیں تو مال مراد نہیں ہوتا، جب مال مراد ہوتا ہے تو لام یا مع لاتے ہیں، اور غلام و کنیز میں صلاح و دینداری ہے یا نہیں اس کا فیصلہ آقا پر ہے، اور یہ شرط ہے، اور شرط اختیاری تو جزا کا اختیاری ہونا لازم۔ حضرت فاروق اعظم کا عمل بھی دلیل وجوب نہیں، انہوں نے حضرت انس کو حکم دیا کہ کتابت کر لو تو انہوں نے اس سے انکار کیا، اس حکم عدولی پر ان کے ساتھ تشدد برتا، ورنہ اگر واجب ہوتا تو خود حضرت انس پہلے ہی اس سے انکار نہیں کرتے، اور یہ احتمال کہ ہو سکتا ہے انہیں وجوب کا علم نہ رہا ہو بعید ہے۔ تو یہ اختلاف علماء میں جو مطلب آج کے دور میں ہے، تو اس طرح کے اختلافات صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی پائے جاتے تھے، تو اس حدیث سے ہمیں ضمناً یہ چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ آگے ایک باب ہے ہبہ کی فضیلت، یعنی گفٹ دینا لینا اور اس پر ابھارنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1441 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی کہ فرمایا اے مسلمان عورتوں، ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کو حقیر نہ جانے کہ اس کو کبھی کچھ نہ دے، اپنی پڑوسن کو کچھ نہ کچھ دیا کرو، اگرچہ بکری کا کھر ہی صحیح۔ ہبہ کے لغوی معنی ہے کسی کو کچھ دینا کہ اس سے نفع حاصل کرے، اس لغوی معنی کے اعتبار سے ہبہ کا اطلاق ابرا یعنی قرض معاف کرنے، اور صدقہ یعنی کسی کو آخرت کے ثواب کے لیے کچھ دینا، اور ہدیہ یعنی کسی کو بلا عوض اس کے اکرام کے لیے یا محبت کی بنا پر دینا۔ امام بخاری نے اس میں ہدایہ کو بھی ذکر کیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ مراد ہبہ سے اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاح شرع میں یہ ہبہ اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کسی کو بلا عوض مالک بنانا۔ اس کے صحیح اور تام ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، جو چیز قابل تقسیموں سے تقسیم کر دیا گیا ہو، زمین مکان ہو تو حدود متعین کر دی گئی ہوں، اس پر سے اپنا قبضہ اٹھا کر موہوب لہو کو قبضہ دے دینا، اس لیے مشاکہ ہبہ صحیح نہیں، یعنی ایسی چیز کا جس کی ہر جز چند شرکا کے مملوک ہوں۔ اسی طرح موہوب لہو نے اگر قبضہ نہیں کیا یا قبضہ کیا مگر اس پر واہب کا سابق قبضہ بحال ہے تو بھی تام نہ ہوا۔ مثلا مکان ہبہ کر کے موہوب لہو کے قبضے میں دے دیا مگر اس میں واہب کا سامان موجود ہے تو ہبہ تام نہ ہوا، یعنی ہبہ مکمل نہیں ہوا۔ تشریح میں ہے اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پڑوسن اگر ہدیہ دے تو اسے حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ بہت معمولی چیز ہو۔ اس تقدیر پر لجارہ کا متعلق محذوف ہدیہ ہوگا، بکری کے کھر سے اس کا مجازی معنی مراد کہ وہ کتنی ہی معمولی چیز کیوں نہ ہو۔ ترمذی کے شروع میں یہ زائد ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ دو کیونکہ یہ سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے، تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات اچھے معاشرے کو جنم دیتے ہیں۔ تو یہ ہدیے دینا لینا جبکہ کوئی ممانعت شرعی نہ ہو، اس سے سینوں کے کینے دور ہوتے ہیں، محبتیں جب بڑھیں گی
تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ چند روایتیں اس میں مطلب ہبہ کے ہی متعلق ہیں، عام فہم ہیں، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں، اور کچھ سیرت کے حوالے سے بھی بیان ضمناً آتے ہیں، تو چونکہ ہم نے کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، تو اس لیے بھی بعض روایتیں حدیثیں میں یہاں پر ریکارڈ نہیں کرواتا۔ حدیث نمبر 1451 ہے، میں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ منبر پر فرما رہے تھے کہ میرے والد نے مجھے کچھ دیا۔ اس پر امرہ بنت رواحہ نے کہا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہ نہ ہو جائیں میں راضی نہیں ہوں گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں نے اپنے بیٹے کو جو امرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہے کچھ دیا ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ رسول اللہ کو گواہ بناؤں۔ دریافت فرمایا، بقیہ اولاد کو بھی اس کے برابر دیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ وہ لوٹ کر واپس آئے اور عطیہ واپس لے لیا۔ تو اس کی بالکل مختصر تشریح یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے کہ یہ ہبہ صحیح ہے، گفٹ کرنا صحیح ہے، البتہ اگر باپ نے کچھ اولاد کو ضرر پہنچانے کی نیت سے ایسا کیا تو گناہ گار ہوگا، مگر جسے جو دے دیا وہ اس کا مالک ہو گیا، اور اگر بعض اولاد میں ترجیح کی کوئی دینی وجہ ہو تو گناہ گار نہ ہوگا۔ مثلا ایک بیٹا عالم ہے تو وہ علم کی نشر و اشاعت میں مصروفیت کی وجہ سے کسب معاش نہیں کر سکتا، اور اس محسوس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ایک حکم میں ہیں، دونوں کو برابر دے۔ یہ حکم استحبابی ہے اور نہیں تنزیہی کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد کو اگر ہبہ دے تو دونوں کو برابر دے، بیٹا ہو یا بیٹی، ٹھیک ہے، اور اپنی تمام اولاد کو برابر ہبہ دے، عدل کرے، ان میں انصاف کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ اور دوسرے کو زیادہ اور تیسرے کو کم، ایسا کرنا شرعاً مطلب درست نہیں ہے والی ہو۔ آگے ہے کتاب الشہادات، گواہیوں کا بیان۔ باب ہے چھپے ہوئے آدمی کی گواہی، تعلیق نمبر 492۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جائز کہا اور فرمایا، جھوٹے بدکار کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے۔ اور تعلیق نمبر 493، اور شعبی ابن سیرین عطا قتادہ نے کہا کہ سن کر گواہی دینا جائز ہے۔ تو اس کی شرح مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم و جابر ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا پہنچاتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرنا، جاسوسی کرنا، خفیہ طور پہ اس کے معاملات دیکھنا، یا آج کے دور میں جیسے ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ کر لینا، وائس ریکارڈنگ کر لینا، تاکہ اس کو سزا دلوائی جا سکے، یہ بالکل جائز ہے۔ حدیث نمبر 1470۔ عبداللہ بن عتبہ نے کہا، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کی بنا پر مواخذہ ہوتا تھا اور وحی منقطع ہو گئی۔ اب دار و مدار تمہارے ظاہری اعمال پر ہے، جس سے بھلائی ظاہر ہوگی اسے امن دیں گے اور اسے اپنے قریب کریں گے، ہمیں اس کے باطن سے کچھ سروکار نہیں، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، اور جس سے برائی ظاہر ہوگی اسے نہ امن دیں گے نہ اس کو سچا جانیں گے، اگرچہ وہ یہ کہے کہ اس کا باطن اچھا ہے۔ بالکل واضح حدیث پاک ہے، اور ایک اسلامی قاعدہ اور قانون بھی، اور ہم سب کے لیے اس میں تعلیم بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہری معاملات کی وجہ سے ڈیل کریں۔ تعلیق 496۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکرہ، یہ نام ہے ان کا، را کے آگے ہا ہے، ابو بکرہ،
اور شبل بن معبد اور نافع کو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے کوڑے مارے، پھر توبہ کروائی اور فرمایا جو توبہ کرے گا اس کی گواہی قبول کروں گا۔ اصل میں ہوا کیا تھا، 4 لوگ بصرہ سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو حضرت ابو بکرہ، شبل اور نافع نے زنا کی گواہی دی۔ انہوں نے کیا گواہی دی کہ معاذ اللہ حضرت مغیرہ نے زنا کیا کسی عورت کے ساتھ، مگر زیاد چوتھا جو بندہ تھا، کیونکہ 4 چشمدید گواہ ہونا ضروری ہے نا زنا کی تہمت اگر کسی پہ لگائی جائے، زیاد نے صرف یہ کہا کہ میں نے ان دونوں کو ایک لحاف میں دیکھا ہے اور زور سے سانس لیتے سنا ہے، زنا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکرہ، شبل بن معبد اور نافع کو 80 کوڑے مارے جو حد قذف ہے، اور ان سے توبہ کرنے کو کہا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ صرف بتانا آپ کو مقصود ہے کہ اسلام میں یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کو زنا کرتے دیکھیں تو 4 گواہ ہونے آپ کے پاس لازمی ہیں، اور پھر آپ جا کر قاضی کے ہاں شکایت لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا، کیونکہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہوگے تو آپ گواہی نہیں دے سکتے کسی کے بارے میں۔ اس طرح کی نیگیٹو بات آپ نے چاہے دیکھا ہے مگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں تو آپ بیان کریں گے تو حد قذف کی آپ کو سزا کے طور پہ 80 کوڑے پڑیں گے۔ اور آج ہمارے سوسائٹی کا المیہ دیکھیں کہ لوگ بلا دلیل، ایک تو ہوتا ہے نا کسی نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا، ایک ہوتے محض اپنی ایک قیاس رائی سے، تک بندیوں سے، محض ایک گیس کے طور پہ اندازے لگا لیتے ہیں بھی فلاں بندہ ایسا ہے تو اس نے ایسا کیا ہی ہوگا، اور آگے خبر سے خبر۔ اور آج کل تو یہ ویڈیو ایڈیٹر جو ہیں، توبہ توبہ توبہ، اور وائس کی ایڈیٹنگ کے اتنے ماہرین ہیں کہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ اسلامی قانون نہیں ہے، اور اسلامی قانون ایسے بے باک جو گھوڑے ہیں ان کے لیے بہترین لگام ہے کہ جب کوئی کسی کو اس طرح کی غلط تہمت لگائے اور پھر 80 کوڑوں کی سزا پائے تو پھر اپنی وہ 7 پشتوں کو بھی وصیت لکھ کے جائے گا کہ کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگانی کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بھی بچائے اور اس طرح کے شر پسند لوگوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ ایک بہت ہی طویل حدیث پاک ہے اور اس کی شرح میں بھی کافی صفحات ہیں، یہ میں نے یہاں پر پڑھ کے آپ کو نہیں سنائی۔ اس میں اصل میں سجدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار کے گم ہونے کا واقعہ ہے، اور پھر آپ پر معاذ اللہ کچھ لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے تہمت لگائی تھی، واقعہ افک بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ نور میں انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کے ضمن میں ہم اس کا ترجمہ ان آیات کا اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ بھی تفصیل سنے پڑیں گے، اور ہم نے یہ واقعہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب میں بھی مکمل بالتفصیل پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پر میں اس کو رپیٹ نہیں کر رہا۔ آخری تعلیق ہے 514۔ اور ابو جمیلہ نے کہا میں نے پھینکا ہوا بچہ پایا، جب عمر نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہیں چھوٹا سا غار مصیبت نہ ہو، گویا وہ مجھے متہم فرماتے تھے۔ اس پر میرے عریف نے کہا کہ صالح مرد ہے، فرمایا ایسا ہے تو لے جاؤ اور اس کا نفقہ ہمارے ذمہ ہے۔ اصل میں یہ ہے ابو جمیلہ اس بچے کو اٹھا کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے تاکہ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیں۔ اس بچے کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی غویر مصیبت بھی بن جاتا ہے، یعنی معمولی بات بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے۔
غیر غار کی تصغیر ہے، یہ ایک مثل ہے جو اہل مدینہ بہت بولتے ہیں۔ یہ ایسی موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی ایسا کام کرے جس کا انجام معلوم نہ ہو۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی غار میں رات بسر کرنے کے لیے گئے اور ان کے دشمنوں نے وہیں انہیں ختم کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں یہ بچہ انہی کا نہ ہو۔ وظیفہ حاصل کرنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ پڑا ہوا ملا ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی عورت سے زنا کیا ہو، اس کا بچہ ہو، اور یہ اس بنا پر تھا کہ حکام کو لازم ہے کہ جو معاملہ ان کی جہاں پیش ہے اس کے ہر پہلو کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں۔ اسی لیے خود فرمایا بدگمانی بھی ہوشیاری ہے۔ بدگمانی ممنوع وہ ہے کہ محض گمان پر کسی کو مجرم یقین کرے، اس پر سزا دے، اسے پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔